بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 70۔ حضرت سیدنا ابی وائل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے۔ ان سے ایک شخص نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز نصیحت کیا کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن مجھے جو چیز اس سے باز رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ملال اور اکتاہٹ میں مبتلا کرنے کو ناپسند کرتا ہوں، اور میں نصیحت کرنے میں تمہاری اس طرح حفاظت اور رعایت کرتا ہوں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتاہٹ اور ملال کے خدشہ سے ہماری حفاظت اور رعایت فرمایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، آپ نے یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے عرض کی، آپ ہمیں ہر روز نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ہر روز اس لیے نصیحت نہیں کرتا کہیں تم اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور پھر حضور نبی پاک کی حدیث کا بھی حوالہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ خود پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے مختلف ایام کو مخصوص کر رکھا تھا۔ اس روایت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ نفلی عبادات کے لیے اپنی سہولت سے دن مقرر کرنا یہ جائز ہے، اور یہ جو معین کرنا ہے یہ عرف کے مطابق ہے۔ جیسا ہمارے ہاں آج نمازوں کے لیے گھڑی کے حساب سے اوقات مقرر کیے جاتے ہیں، یا نکاح اور ولیمہ کے لیے دن مخصوص کیے جاتے ہیں، یا ختم بخاری شریف یا تکمیل قرآن یا ایصال ثواب کے لیے دن معین کیے جاتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا معین کرنے کا سلسلہ یہ عرف کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی ان چیزوں کو لازم یا ضروری نہیں سمجھتا کہ صرف انہی دنوں میں انہی اوقات میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انہیں انہی اوقات میں انہی دنوں میں ضروری سمجھتا ہے تو اس کا یہ سمجھنا غلط ہے، اس کا یہ فعل ناجائز ہے، حرام ہے اور بدعت ہے۔ اور اگر کوئی ان چیزوں کو ان اوقات کے علاوہ کرنے کو بھی جائز سمجھتا ہے تو اس کا یہ عمل اچھا ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام اور بدعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔